بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعراب اسماء الاشارہ، اسماء الاشارہ کا اعراب۔ یہ پہلے بھی ہم یہ بات کہہ چکے ہیں کہ اسماء الاشارہ مبنی ہیں۔ کل اسماء الاشارۃ مبنیۃ، سب کے سب اسماء اشارہ مبنی ہیں۔ وتکون فی محل رفع، وہ محل رفع میں ہوتے ہیں، یا پھر محل نصب یا محل جر میں ہوتے ہیں، بحسب موقعها فی الجملہ، اپنے موقع کے اعتبار سے جملے میں اس کی پوزیشن کیا ہے۔ حالت رفع میں ہے تو محل رفع میں ہوگا، اور یا پھر مفعول بھی واقع ہے تو محل نصب میں ہوگا، اور اس طرح سے وہ پھر اگر مجرور واقع ہے تو محل جر میں ہوگا۔ اس طرح سے وہ یعنی اپنے موقع کے اعتبار سے جملے میں وہ اس کی حالت بدلتی رہے گی۔ بہرحال وہ ہیں مبنی، ایک ہی حالت پر رہتے ہیں، لیکن اس میں ہم کہتے ہیں کہ یہ محل رفع میں ہیں، یا پھر محل نصب میں، یا پھر محل جر میں۔ ما عدا اسمین، دو اسموں کے علاوہ۔ کون کون سے دو اسماء ہیں؟ ذانی و تانی، ہما وہ دونوں ذانی اور تانے ہیں۔ فإنہما یعربان اعراب المثنى، ان کا جو اعراب ہے وہ تثنیہ کا اعراب ہے۔ یہ معرب ہے، چونکہ یہ مبنی نہیں ہے، دو ذانی اور تانے معرب ہے، مبنی نہیں ہے، ان کی حالت بدلتی رہتی ہیں۔ اچھا مبنی ہے، عفواً معرب ہے، تو پھر اس کا اعراب کون سا اعراب ہے؟ تو بتایا کہ اس کا اعراب جو ہے وہ تثنیہ کا اعراب ہے، حالت رفع میں الف کے ساتھ، اور حالت نصبی اور جری میں یا کے ساتھ۔ جیسے تقول حضر هذان وهاتان، حضر هذان یہ دونوں حاضر ہوئے، اور حضر هاتان یہ دونوں حاضر ہوئی۔ رأیت هذین، میں نے ان دونوں کو دیکھا۔ رأیت هاتین، میں نے ان دونوں کو دیکھا۔ مررت بهذین، اور هاتین میں ان دونوں کے پاس سے گزرا۔ قال تعالی هذا بیان للناس، یہ بیان ہے لوگوں کے لیے۔ هذا اسم اشارہ مبنی علی السکون فی محل رفع مبتدا، بیان خبر مرفوع وعلامت رفعه الضمہ، ٹھیک ہے۔ قال تعالی ادخلوا هذه القرية، هذه اسم اشارہ مبنی علی الکسر فی محل نصب مفعول به، یہاں پر مفعول به ہے، ادخلوا فعل و فاعل، وهذه القرية یہ مشار و مشار الیہ وہ مفعول به بنتا ہے۔ قال تعالی ان هؤلاء قوم لا يؤمنون، هؤلاء اسم اشارہ مبنی علی الکسر فی محل نصب اسم ان۔ قال تعالی ذالکم خیر لکم، ذالکم ذا اسم اشارہ مبنی علی السکون فی محل رفع مبتدا، اللام حرف للدلالة على البعد، کم حرف للدلالة على خطاب جمع الذکور، خیر خبر مرفوع وعلامت رفعه الضمہ، ٹھیک ہے۔ ذالکم خیر لکم میں ذا جو ہے یہ اسم اشارہ ہے، مبنی ہے سکون پر، ہمیشہ ساکن رہتا ہے، اور محل رفع میں ہے، مبتدا ہے، اس لیے کہ مبتدا مرفوع ہوتا ہے۔ تو یہ ذا یہاں پر اگرچہ یعنی مبنی علی السکون ہے، لیکن محل رفع میں ہے، ایک بات۔ اس کے بعد جو لام ہے نا، لام یہ دور کسی چیز پر دلالت کرتا ہے، کہ جب اشارہ کسی بعید چیز کی طرف ہو تو اس بعد پر دلالت کرنے کے لیے لام آتا ہے۔ اس کے بعد کم، یہ کم جو ہے یہ حرف ہے دلالت کرنے کے لیے خطاب پر جمع ذکور میں، جمع مذکر کے جو مخاطب ہے، مخاطبین ہیں، اس پر دلالت کرنے کے لیے کم یہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور خیرن یہ خبر ہے، مرفوع ہے، اور رفع کی جو علامت ہے وہ ضمہ ہے۔ قال تعالی تلک آیات الکتاب المبین، تلک اسم اشارہ مبنی علی السکون فی محل رفع مبتدا، اللام للبعد، الکاف حرف للخطاب، آیات خبر مرفوع وعلامت رفع الضمہ۔ قال تعالی هذان خصمان اختصموا فی ربهم، یہاں پر هذان جو ہے یہ اسم اشارہ مبتدا ہے، مرفوع ہے، ٹھیک ہے۔ وعلامت رفع الالف، یہ مبنی نہیں ہے بلکہ معرب ہے، اس وجہ سے یہ مرفوع ہے، اور رفع کی علامت ہم نے کہا کہ وہ جو ہے الف ہے، کیونکہ یہ اس کا جو اعراب ہے وہ تثنیہ کا اعراب ہے۔ خصمان خبر مرفوع وعلامت رفع الالف۔ قال تعالی ها انتم اولئک تحبونهم، ها حرف للتنبیہ مبنی علی السکون لا محل له من الاعراب، ها یہ ایک حرف تنبیہ کے واسطے، اور یہ ہمیشہ ساکن رہتا ہے، اس کا اعراب سے کوئی محل نہیں ہوتا۔ انتم ضمیر منفصل مبنی علی السکون فی محل رفع مبتدا، اولئک اسم اشارہ مبنی علی الکسر فی محل رفع خبر۔ قال تعالی فذانک برہانان من ربک، ذانک اسم اشارہ مبتدا مرفوع علامت رفع الالف،
یہ زانے میں، ٹھیک ہے، زا، زانے بھی نہیں، زا، ٹھیک ہے، زانے، یہ اسم اشارہ ہے، مبتدا ہے، مرفوع ہے، اور رفع کی علامت جو ہے وہ الف ہے۔ ہم نے کہا کہ اس کا اعراب تثنیہ کا اعراب ہے، الکاف حرف للخطاب لا محل له من الاعراب، یہ زانے کا میں جو کاف ہے نا یہ خطاب کے لیے ہے، اس کا کوئی اعرابی حالت نہیں ہوتی۔ برہانان خبر مرفوع وعلامت رفعه الالف۔ فائدہ، الاسم المقترن بالف لام بعد اسم الاشارہ یعرب بدلا من اسم الاشارہ، وہ اسم کی جو اسم اشارہ کے بعد آ جائے اور اس پر الف لام داخل ہو، وہ اس کا جو اعراب ہے وہ اعراب اسم اشارہ کا ہوگا اور بدل کی صورت میں ہوگا۔ یہ جو اسم اب آیا یہ اسم اشارہ سے بدل ہوگا، اور بدل چونکہ اپنے مبدل منہ کا تابع ہوتا ہے اعراب میں، تو اگر مبدل منہ یعنی یہ جو اسم اشارہ ہے یہ مرفوع ہے تو وہ بھی مرفوع آئے گا، اور یہ اگر محل نصب میں ہے تو وہ بھی منصوب آئے گا، اور اسی طرح سے اگر یہ وہ مجرور ہے تو یہ بھی مجرور آئے گا، اس طرح سے اس کا تابع بن کر آئے گا۔ مثال قرآن سے، قال تعالی وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، هذا یہاں پر اسم اشارہ ہے، مبنی علی السکون ہے، لیکن محل رفع میں ہے، نائب فاعل ہے اوحیہ کے لیے، تو چونکہ نائب فاعل جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے اس وجہ سے یہ محل رفع میں ہے تو ساکن مبنی علی السکون ہے اس لیے کہ مبنی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ محل رفع میں ہے، تو القرآن جو اس سے بدل بن کر آیا وہ بدل مرفوع، وہ بدل ہے، مرفوع ہے، اور رفع کی علامت ضمہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور قال تعالی ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، بے شک یہ قرآن ہدایت کرتا ہے اس قوم کو، ان لوگوں کو کہ جو زیادہ سادے سیدھے ہو، یعنی بہت سیدھے لوگ ہوں ان کو ہدایت کرتا ہے۔ هذا اسم اشارہ مبنی علی السکون فی محل نصب ان، اسم اشارہ یہاں پر هذا جو ہے، ان هذا القرآن، هذا اسم اشارہ ہے، مبنی ہے سکون پر، محل نصب میں ہے۔ کیوں محل نصب میں ہے؟ اس لیے کہ اسم ہے ان کا، اور ان کا جو اسم ہے وہ منصوب ہوتا ہے، اور اس کے بعد القرآن یہ بدل ہے اسم اشارہ سے، اس وجہ سے منصوب ہے کہ بدل اپنے مبدل منہ کا تابع ہوتا ہے، اور نصب کی علامت جو ہے وہ فتح ہے۔ قال تعالی وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، هذا اسم اشارہ مبنی علی السکون فی محل جر بحرف الجر، القرآن بدل مجرور وعلامت جرہ الکسرہ، چونکہ یہاں پر هذا جو ہے یہ حالت جری میں ہے حرف جر کی وجہ سے، فی هذا القرآن، تو القرآن جو اس کے بعد ایک اسم ایسا آیا کہ اس پر الف لام داخل ہے تو وہ بدل بن کر آیا اس اسم اشارہ سے، هذا سے، اور یہ اسم اشارہ چونکہ محل جر میں تھا اس وجہ سے وہ اسم بھی مجرور آیا، ان هذا القرآن وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، اور جر کی علامت کسرہ ہے۔ قال تعالی ادخلوا هذه القرية، تو ادخلوا فعل و فاعل، هذه یہاں پر القریۃ، هذه اسم اشارہ فی محل نصب ہے چونکہ مفعول بھی واقع ہوتا ہے، تو اس کے بعد جو اس کے سے القریۃ بدل بن کر آیا ہے اس اسم اشارے سے وہ بھی منصوب ہے۔ وقال تعالی اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، تو القریۃ یہاں پر مجرور ہے، اور مجرور کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ بدل ہے هذه اسم اشارہ سے، اور هذه اسم اشارہ مجرور ہے، حالت جر میں ہے من حرف جر کے داخل ہونے کی وجہ سے۔ قال تعالی الم انهكما عن تلكما الشجرة، تلكما تلكما یہاں پر اسم اشارہ ہے اور محل جر میں ہے، اس وجہ سے الشجرة جو بدل بن کر آیا اس سے وہ بھی مجرور ہے۔ وتقول، اور آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں عربی میں، تفوق هؤلاء الرجال، هؤلاء الرجال، ٹھیک ہے، تفوق فعل، هؤلاء الرجال یہ فاعل کی جگہ میں ہیں، تو اس وجہ سے یہ هؤلاء اسم اشارہ ہے فی محل رفع، ٹھیک ہے۔ الرجال جو بدل بن کر آیا ہے هؤلاء اس سے وہ مرفوع ہے، اور رفع کی علامت وہ ضمہ ہے۔ اکرمت هؤلاء الرجال سلمت علی هؤلاء الرجال، اکرمت هؤلاء الرجال،
یہاں پر الرجال کو منصوب کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ بدل بن کر آیا ہے ہؤلاء سے، اور ہؤلاء اسم اشارہ وہ حالت نصبی میں ہے، یہاں پر مفعول به واقع ہو رہا ہے، فی محل نصب ہے۔ سلم تو علی ہؤلاء الرجال، الرجال میں مجرور ہے، جر کی علامت کسرہ ہے، اور سبب اس کے مجرور ہونے کا کہ یہ بدل بن کر آیا ہے ہؤلاء اسم اشارہ سے، اور ہؤلاء اسم اشارہ یہ محل جر میں ہے اعلی حرف جر کی وجہ سے۔